نیکسٹ جو ٹولس ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس شیپ ٹول، نائف ٹول، اریزر، اسمک، روج اور فری ٹرانسفارم ٹولس ہیں. یہ 6 ٹولس میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر رہا ہوں. اس میں سے پہلا شیپ ٹول بہت ہی پاورفل اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے. عام طور پہ آبجیکٹ کو ری شیپ کرنا، یعنی اگر اسکوائر کو سرکل بنانا ہے تو وہ پاسبلٹی ہے آپ کے پاس اس شیپ ٹول کی مدد سے. کورل کے اندر وہ تمام شیپس جو عام طور پر یہاں اویلیبل نہیں ہے، آپ کسی بروشر میں دیکھتے ہیں، بینر میں دیکھتے ہیں، کارڈز پہ دیکھتے ہیں، لوگو دیکھتے ہیں، جیسے لوگو تو نہیں بنے ہوئے ہوتے عام طور پہ کورل کے اندر، وہ آپ نے خود ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں، آپ کی خود کی کریٹیوٹی ہوتی ہے. تو ان تمام کاموں میں یہ شیپ ٹول بڑی مدد کرتا ہے. یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو میں جسٹ انٹروڈیوس کر رہا ہوں ایک ایگزامپل کے ساتھ، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے میں ایک اینولپ بنانا چاہتا ہوں. اینولپ بنانے کے لیے میں نے ریکٹینگل ٹول لیا، سیدھا سیدھا میں نے ایک اسکوائر ڈرا کر دیا. اس ریکٹینگل کی میں نے ایک ڈپلیکیٹ کاپی لے لی. ڈپلیکیٹ کاپی کو میں نیچے رکھ لیتا ہوں اور جو ایک پہلی کاپی تھی اس کے پاس، اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا. شیپ ٹول کی مدد لیتا ہوں. شیپ ٹول کا کل ہم نے کام دیکھا تھا کہ وہ بلیک جو ڈاٹس ہیں جن کو ہم نے نوٹ کا نام دیا تھا، اس کو آپ اس کے کارنرز کو راؤنڈ کر سکتے ہیں. یہ پراپرٹی ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر آبجیکٹ کے اندر نوٹ اویلیبل ہے تو آپ اس نوٹ کے ساتھ شیپ ٹول کی مدد لے کر کچھ بھی اس کی شکل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اگر مجھے یہاں پر نئے نوٹ لگانے ہیں تو میں اس شیپ ٹول کی مدد لے کر آبجیکٹ پر جہاں نوٹ لگانا ہے وہاں ڈبل کلک کروں گا. لیکن آپ دیکھیں ڈبل کلک کرنے سے اس وقت آبجیکٹ میں نوٹ نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ مجھے اسے کنورٹ ٹو کرو کرنا پڑے گا اور پھر جہاں مجھے اس پہ نوٹ لگانا ہے وہاں میں نے ڈبل کلک کیا، آبجیکٹ پہ ایک نوٹ آ گیا. نوٹ آنے کے بعد میں شیپ ٹول کی مدد سے نوٹ کو پکڑ کے نیچے کی طرف لے جاتا ہوں. لائک یہ ایک اینولپ کا باٹم حصہ، ایرو کا ٹول لیا، اس شیپ کو لے کر دوسری جو کاپی ہم نے بنائی تھی اس کے ساتھ مرج کر دیا، دونوں کو گروپ میں ڈال دیا. آپ دیکھیں یہ کمپلیٹ اینولپ کا شیپ بن گیا ہے میرے پاس. اسی طرح سے اگر میں اگین ایک اینولپ بنانا چاہتا ہوں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اینولپ کا یہ جو شیپ ہے یہ راؤنڈ ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اگین پہلے ہم 2 ریکٹینگل ڈرا کر لیتے ہیں، ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں اس کی. پہلے والے شیپ کو سلیکٹ کر کے شیپ ٹول لیتے ہیں اور اب میں اس پہ ڈبل کلک کرنے کی جگہ سنگل کلک کرتا ہوں. فرسٹ میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں اور سنگل کلک کرتا ہوں. سنگل کلک کرنے سے بلیک رنگ کا ایک جسٹ مارک آ رہا ہے، یہ نوٹ نہیں ہے، یہ مارک ہے. ڈبل کلک کریں گے نوٹ آ گیا. نوٹ کی مدد لے کر آپ آبجیکٹ کو چینج کر سکتے ہیں. نوٹ نہیں چاہیے، ڈبل کلک کریں، نوٹ ختم ہو گیا. لیکن جب آپ سنگل کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس جسٹ اس کا ایک مارک آتا ہے. اس مارک کی مدد سے ہم اس کی ایک پراپرٹی یوز کرتے ہیں، کنورٹ لائن ٹو کرو. جب ہم پراپرٹی میں جاتے ہیں تو جو بلیک رنگ کا مارک تھا اس کے ارد گرد 2 اور ڈاٹ آ گئے. ان دونوں ڈاٹس کو لے کر ہم اپنے شیپ کو راؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف سے راؤنڈ کیا، دوسرے بلیک ڈاٹ کو پکڑا، اس کو راؤنڈ کیا. جب ہمیں لگا کہ یہ ایک بہتر راؤنڈ شکل میں آ چکا ہے تب ہم ایرو کے ٹول کو سلیکٹ کر کے اس کے ساتھ جسٹ اس کو مرج کر دیں گے اور دونوں کو گروپ میں ڈال دیں گے. آپ دیکھیں یہ بھی ایک اینولپ اسٹائل ہے لیکن اس کی جو شیپ ہے وہ ہم نے راؤنڈ بنائی ہوئی ہے. اب اسی کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ لائک پینسل بنانے کے لیے. میں جسٹ آئیڈیا تھرو کر رہا ہوں. میں ایک ریکٹینگل کی مدد سے پینسل کا ٹاپ حصہ ڈرا کر رہا ہوں. مجھے اس کی جو ہے وہ پینسل کی شارپ نوک بنانی ہے. زوم ٹول لے لیتے ہیں. لائک مجھے اب مجھے ایکسٹرا ایک نوٹ کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ اسکوائر ہے اور مجھے اس کا ٹاپ حصہ جو ہے وہ ٹرائنگل شیپ میں چاہیے. تو میں نے ایک نوٹ یہاں پر ایڈ کیا اپنی مرضی سے. نوٹ ایڈ کرنے کے لیے ہم شیپ ٹول لیتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں، سینٹر میں ڈبل کلک کیا، نوٹ آ گیا.
اور یہاں سے دونوں کارنرز ہم نے ریموو کر دیے. یہ پینسل کا ٹاپ حصہ بن گیا. اب اسی طرح سے مجھے اریزر بنانا ہے اس کے باٹم پر, تو میں پینسل کے باٹم حصے میں چلے جاتا ہوں. یہاں پر ایک اور اسکوائر ڈرا کرتا ہوں, اور اس اسکوائر کے یہ کارنر شیپ کو راؤنڈ کرنا ہے. کنورٹ ٹو شیپ, سمپل ایک ڈاٹ لیا, کنورٹ ٹو کرو, اور یہ پینسل کے ٹاپ حصے کو میں نے اریزر کو جسٹ راؤنڈ شیپ میں کنورٹ کیا. یہ ایک بہت ہی میں نے آرڈنری سی پینسل بنائی ہے. ابھی اس کو ہم اور فنیشنگ دیں گے آگے, کچھ اور ٹولز جب ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر صرف میں آپ کے سامنے اس ٹول کی ایبلٹی آپ ڈسکس کرنا چاہتا کہ شیپ ٹول کی مدد سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم نے اینولپ کی ایگزامپل لی, ہم نے ایک پینسل کو جسٹ شیپ دینے کی کوشش کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ٹول بیسکلی کیسے ہمارے لیے کام کرے گا.